وقت کافی گزر گیا. شکریہ جناب اسپیکر. صبح سے بیٹھا تھا اور چاہتا تو صبح بھی مانگ سکتا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ سے وقت. پورے دن بیٹھا رہا, یہاں جویریہ کی گفتگو سنی, یہاں نور عالم کی بات سنی اور کئی مقررین کی بات سنی, مندو خیل کی بات سنی یہاں پر. تو آخری میں سوچا کہ میں بھی کچھ نہ کچھ بول ہی دوں. بات سابق وزیر اعظم کی یہاں ہوئی اور بہت سارے مقررین نے یہاں ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی, خاص طور پر ان کے مزاج, ان کی طبیعت, ان کی نفسیات کے حوالے سے یہاں جویریہ نے بڑی اسٹائلش گفتگو کی, بہت اچھا لگا. تو ظاہر بات ہے سیاست میں ہم نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا. جب یہ گورنمنٹ بنی تھی پچھلی اور 3.5 سال ہم اس حکومت کے ساتھ وہاں بیٹھے اور میرا خیال تھا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہے کہ جو موروثی سیاست شاید اس کے ساتھ نہ ہو, اس کا امین نہ ہو. اور کئی مرتبہ یہاں تقریر کی تو میں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ شاید ایم کیو ایم پاکستان ایک عرصے سے جس طرح کی سیاست کرتی ہے کہ پاکستان میں ایک تبدیلی آئے, جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہو, ایک ظالمانہ جابرانہ نظام کا خاتمہ ہو, 98% غریب اور مظلوم عوام کو ان کے حقوق ملے. شاید اب وہ وقت آ گیا ہے, اس لیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمارے جو جاگیردارانہ جو پس منظر ہوتا ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ بار بار میں نے یہاں پر اس بات کا اظہار بھی کیا اور اب یقین مانیے میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ جب میری پارٹی نے عدم اعتماد کی تحریک کے دوران فیصلہ کیا کہ ہم جو اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دیں گے, تھوڑی دیر کے لیے میرا دل دکھا کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے, کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے دل دکھا, باوجود اس کے کہ میری پارٹی کا فیصلہ تھا اور پارٹی کا فیصلہ تھا تو جہاں پارٹی کھڑی تھی اس کے ساتھ کھڑا تھا میں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے دل دکھا کہ شاید پارٹی کا فیصلہ غلط تو نہیں ہے. ہم ادھر آ کے بیٹھ گئے, اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک بھی آ گئی, یہاں پیش کر دی گئی. ہم انتظار کرتے رہے یہاں اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ کرائے, لیکن وہ نہیں کرا رہے تھے. کبھی جاتے تھے, کبھی آتے تھے, کبھی جاتے تھے, کبھی آپ یقین مانیے جتنا وقت یہاں بیٹھا رہا میں انتظار کرتا رہا شاید اس وقت کا وزیر اعظم آ کے یہاں پر بتائے کہ کیا ہوا ہے, لیکن وہ نہیں آئے یہاں پر. اس لیے نہیں آئے کہ وہ کم حوصلہ آدمی تھا, وہ کم ہمت آدمی تھا. اور جو کم ہمت آدمی ہوتا ہے, جو کم حوصلہ آدمی ہوتا ہے, وہ کسی لیڈرشپ کی جگہ پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. میں انتظار کرتا رہا, یقین مانیے اپوزیشن غلط ہو سکتی تھی. وہ بات جو انہوں نے 27 مارچ کو, شاید کون سی مارچ تھی, وہاں اسلام آباد کے ایک میدان میں جا کے ایک پرچہ لہرا کے کہی, وہ بات آ کے یہاں پر بھی کہہ سکتے تھے. کیا ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ان کے اقتدار کے خلاف سازش ہو رہی ہے, وہ بات یہاں پر بھی آ کے کہہ سکتے تھے. یہاں نہیں آئے اس لیے کہ وہ شاید سازشیں کرنے پر یقین رکھتے ہوں. لوگوں کو بنی گالا بلا کر یہ کہنا جاؤ یہ کہہ دو, جاؤ یہ کہہ دو, اسپیکر صاحب جاؤ یہ کہو, ڈپٹی اسپیکر صاحب آئینی ہو یا غیر آئینی ہو. ڈپٹی اسپیکر نے آئے یہاں پر اور پڑھ کے چلے گئے کہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں بنتی. تو جناب اسپیکر چیمبر خالی تھا اوپر کا. آخری میں محسوس ہوا کہ جو ملک کا وزیر اعظم 3.5 سال پاکستان کو گورن کرتا رہا, اس کا اوپر کا چیمبر خالی تھا. اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی اس پاکستان پہ رحم کرو. جن لوگوں کا چیمبر خالی ہے اوپر کا, جو ملک کے لیے نہ ویژن رکھتے,
نہ ول رکھتے ہیں، جہاں نہ ان کے اندر صلاحیت ہے نہ قابلیت ہے، خدا کے واسطے معافی مانگتا ہوں، 75ویں سالگرہ ہے پاکستان کی آزادی کی، کہ اب ایسے تجربات کرنا چھوڑ دو، اب آپ ایسے تجربات کرنا چھوڑ دیں، ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں کہ جن کے اندر ول ہو، جن کا حوصلہ ہو، جن میں ہمت ہو، جو لیڈرشپ کی صلاحیت رکھتے ہو، جو پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہو، جو سازشیں نہیں کرتے ہو، جو لوگوں کو آگے کر کر کے ان سے جملے نہیں کہلواتے ہو، تقریر نہیں کرواتے ہو، خود آئے آگے آ کے بات کریں۔ تو یہ ایک بدقسمتی رہی، بہت ساری باتیں یہاں پر ہوئی پچھلے دنوں۔ کل الیکشن کمیشن نے میرا بہت اس بات پہ میں سوچتا رہا، اکثر و بیشتر ہم سے ہمارے دوست پوچھتے تھے کہ بھائی عمران خان کے بارے میں بتائیں کیسے آدمی ہے۔ میں کہتا تھا وہ شاید بے ایمان نہیں ہے، امانت دار ہے، اکثر بھی کہتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک بہت سی باتیں ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جب توشہ خانہ کیس سامنے آیا اور ہم نے تو کان پکڑ لیا بھائی۔ ہم تو آصف زرداری کو برا بھلا کہتے تھے بھائی، ہم تو شہباز شریف کو، نواز شریف کو برا بھلا کہتے تھے، ارے انہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہوگی جسے 3.5 سال تک آپ ثابت ہی نہیں کر سکے۔ آپ کو موقع ملا تھا، آپ کو موقع ملا تھا، پوری حکومت پاکستان یہاں کی پوری اسٹیبلشمنٹ تمام محکمے آپ کے نیچے تھے، آپ چاہتے تو ثابت کر دیتے۔ ہم نے کان پکڑ لیے بھائی، یہ توشہ خان، یار شرم آنی چاہیے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہ کے ایسی حرکت۔ اگر آپ کو کوئی گھڑی پسند تھی تو آپ توشہ خانے سے لے لیتے، لیکن خود پہن لیتے بھائی۔ یہ دبئی کے بازار میں جا کے بیچنے کی کیا ضرورت تھی، جو بالآخر اس شہزادے کے پاس چلی گئی کہ جہاں سے وہ تحفہ ہے۔ یہ پورے ملک کی بدنامی تھی، ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بنی۔ یہ 75ویں سالگرہ میں سے منا رہا ہے کہ ہمارا حکمران، اور پھر مزے کی بات ہے ایک اور، ہم بہت سارے یوتھیوں کو، یوتھی بڑا پیارا لفظ نکالا ہے، یوتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے بھائی یہ ہو گیا، یہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ ایسا ایمان، ایسا انہوں نے ایمان قائم کر ماننے کو تیار نہیں ہے بھائی، توشہ خانے میں فلاں چیز ہو۔ اب تو کل الیکشن کمیشن نے ساری کہانی کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے کہ جو شخص پوری دنیا پہ الزامات لگاتا رہا ہے، جس شخص کے بارے میں شاید ہم یہ سوچتے رہے کہ شاید ایماندار ہو، ارے اس نے تو کون سے دھندے کر دی۔ بیرونی امداد کچھ اس طرح سے لی گئی کہ نہ صرف پاکستان کے جو انتخابی جو قوانین ہیں، الیکشن کمیشن کے جو قوانین، ان کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ لیکن ایک اور چیز ہے سر، یہ معمولی بات اگر ہم کرتے ہیں، کوئی غلطیاں ہم سے بہت ہی ہے ماضی میں، اور ہم سے جب غلطیاں ہوئیں تو ہماری کھال کھینچ لی گئی، ہمارے جسموں سے کھال کھینچ لی گئی کہ ہم نے کوئی غلط بات، ہماری لیڈرشپ نے یا کوئی بھی لیڈر ہو، ہماری لوگوں میں سے کسی نے غلط بات کھال کھینچ لی ہماری۔ سینکڑوں لوگ آج بھی مسنگ پرسن میں ہیں، جیلوں میں ہیں، سینکڑوں لوگ آج بھی۔ میں آپ کو آج ایک اور بات بتاؤں، میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، میرے اپنے گھر سے ایک شخص پچھلے 7 سال سے مسنگ پرسن میں، یہ بھی بتا دیتا ہوں، جس کے بارے میں آج تک یہ نہیں پتا کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے۔ ہم یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی قبر بتا دو۔ پاکستان کی 75ویں سالگرہ، آزادی کی سالگرہ، میں اور میرا خاندان اس طرح سے منا رہا ہے کہ میرے گھر سے ایک شخص ایسا غلطی کی ہوگی اس نے۔ ہم کہتے ہیں غلطی کی، اب سامنے لے آئے بھائی، کوئی مقدمہ ہے سامنے لے آئے، آپ کورٹ میں کیس چلائے، آپ سرے عام پھانسی دے دیں، سامنے تو نہ ہے، اس ماں کو کیسے سمجھائیں ہم جس کا وہ بیٹا؟ نہیں سمجھا سکتے۔ لیکن یہ لاڈلا اپنے منہ سے سب کچھ بول دیتا ہے، اداروں کے بارے میں، اداروں کے سربراہوں کے بارے میں۔ وہ ادارے اگر ہم ذرا سی غلطی کر دیں اٹھا لیے جاتے ہیں بھائی۔
کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہمارے خلاف پٹیشن لگ جاتی ہے, ہائرنگ ہو جاتی ہے, وہ بھی سارے ادارے خام ہیں. ایسا لاڈ لائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ کچھ ہوگا. 75ویں سالگرہ اللہ میاں سے دعا کریں گے ان ناموں کے نیچے کھڑو گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا, آگ اور خون کے دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے. ہم جانتے ہیں کہ ملک کیسے بنتے ہیں, ہم جانتے ہیں آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے. ہمارے والدین جہاں رہتے تھے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو انہوں نے چھوڑا, ان محلوں کو, ان گلیوں کو انہوں نے چھوڑا جہاں صدیوں سے وہ رہتے چلے آئے تھے. اور جب مائگریشن کی تو لاکھوں کی قربانی تھی. اس کے بعد یہ پاکستان حاصل ہوا. یہ پاکستان میری شناخت ہے, یہ پاکستان میری پہچان ہے. اور دین کے اوپر اسی نام کے ساتھ ہمیں جینا اور مرنا. ہم خدا کے واسطے, ہم جو بھی یہاں پر صاحب اقتدار لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ادارے ہیں, سب سے یہ درخواست کریں گے کہ بھائی ہم تو اپنی زندگی گزار چکے, جیسے تیسے گزار لی, اس پاکستان پہ رحم کریں. اچھی حکومتیں, میں مانتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار, اور ملکوں کے اندر جتنے بھی دنیا کے ملک ہوتے ہیں وہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے, اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور ہم اسٹیبلشمنٹ, ہماری دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہو, فوج ہو, عدلیہ ہو, اور یہ ہماری جو ہے پارلیمنٹ ہو, یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں. ہم پاکستان کا حصہ ہیں. ہم سب کی کوشش خواہش یہی کہ پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ملک بنے, ایک ایسا عالمی برادری میں باوقار ملک بنے کہ جس کا سب احترام کریں, ایک ایسا طاقتور ملک. ہم نے ایٹمی پاور تو حاصل کر لیا, لیکن اس کے بعد ہمیں جو معاشی میدان میں اور سیاسی طور پہ بھی جو استحکام حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. جناب اسپیکر, ایک اور بات مجھ سے پہلے یہاں صابر بھائی نے, کل ہمارے ابو بکر بھائی نے بھی, یہ ایک ٹیکس جو بجلی کی بلوں پہ لگایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. ہمارے شہر میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, اور پورے پاکستان میں جو چھوٹے تاجر ہیں, ریٹیلر ہیں, ان میں بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. تو میں اسپیکر صاحب, وزیر اعظم صاحب یہاں موجود نہیں ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لیں. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, میں کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوں یا ادھر بیٹھا ہوں, کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں. میں وزیر اعظم صاحب ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت مخلص بھی ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن ان سے میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے وزراء پہ سب کچھ نہ چھوڑیں. یہ جو مفتہ اسماعیل, یہاں سب کہہ رہے تھے مفتہ, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اصل نام مفتہ ہے یا مفتہ ہے. مفتہ میں مفت خورے کو کہتے ہیں, مفت خورے کو مفتہ. جو مفت خورا ہوتا ہے اس کو یہ کہہ رہے تھے کل مفتہ مفت خورے کو کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے سب کو پابند کرے, مفتہ نہیں مفتہ کہیں ان کو. تو یہ وہ جو پہلے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم حکومت میں, جب پچھلی گورنمنٹ تھی نا, کہہ رہے تھے ہم 75 روپے لیٹر پیٹرول کر دیں گے. ارے بھائی آپ کو تو, آپ ہم سے بہتر آدمی ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے. آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کتنی اور بجلی کی قیمت کتنی. تو میں وزیر اعظم صاحب سے یہ کہوں گا خدا کے واسطے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے گا. یہ جو وزیر ہوتے ہیں نا, یہ بڑی بڑی چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں اور باریک کام اتار دیتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کے اوپر, کہیں سے سنا 6,000 یا 3,000 سے لے کے 10,000 تک لگے گا, تو اس پر نظر ثانی کریں وزیر اعظم صاحب اور لوگوں کو ریلیف دیں. ویسے بھی پورے ملک کے اندر اس وقت جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے تباہی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بہت پریشان. میں ایک خود ریٹیلر دکاندار ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس وقت کاروبار کتنے خراب ہیں. یقین مانیے ہم نے کووڈ سے گزرے, ہم اس کے بعد ابھی موجودہ جو حالات چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کسی طرح سے ہم سنبھالیں, اپنے گھروں کو بھی سنبھالیں, اپنی سوسائٹی کو بھی سنبھالیں. تو حکومت کی طرف سے جو ہے جب تک کہ کچھ وہ نہیں کیا جائے گا تو وہ وزیر اعظم صاحب نوٹس لیں
کہ اپنی اور ساری جو وزارتیں دے رکھی ہیں نا دوسروں کو، اس کو اتحادیوں کو بھی دے رکھی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. محترمہ سائرہ بانو صاحب. شکریہ جناب اسپیکر، اور امید ہے کہ جلدی سے بات سمجھ آ جائے گی. آج تو یہاں پر اتنے دل جلے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شعر